ایسے لوگوں کی مدد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس معاشرے میں، اس دور میں جن پر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا، ان لوگوں کی غمخواری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک چاند ٹکڑے ہوا ہے اور اس کا ہر ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں گر پڑا ہے۔ پھر وہی چاند مجتمع ہو کر، اکٹھا ہو کر میری گود میں گر پڑا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راہب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ آپ آخری آنے والے نبی جس کے سارے لوگ منتظر ہیں، آپ اس کے پیروکار بنیں گے۔ وَأَنَّهُ أَسْعَدَ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور آپ لوگوں میں سے سب سے قریبی ان کے ساتھی اور دوست ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ خواب دیکھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قلبی طور پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر اس کو مزید 4 چاند اس وقت لگے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے یمن جاتے ہیں اور ایک آدمی سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جب آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ کیا تم مکہ کے باشندے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں مکہ کا باشندہ ہوں۔ کہتا ہے کیا تم قریشی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا آپ کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں میرا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ پھر منت کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ گوارا کریں تو ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، میری ایک نشانی رہ گئی ہے، مجھے وہ دیکھنے دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شدید اصرار پر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میری ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، آپ کی ناف پہ تل ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی جو آخر الزمان نبی ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا ایک ساتھی ہوگا اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی۔ اے صدیق اکبر، آپ اس نبی پر پہلے ایمان لانے والے ہوں گے اور اس کے انتقال کے بعد آپ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ یہ ساری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان پر، ان ساری باتوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے مل چکے تھے اور آپ قلبی طور پر ایمان لا چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے قریبی، جو قریب تھے آپ کے جو لوگ، وہ صرف 4 لوگ تھے، جن میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور دوسرے حضرت زید تھے اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا،
اور مردوں میں سے سب سے پہلے جس کو شرف قبولیت اسلام نصیب ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے تھے کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باادب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دی اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ابو بکر اور عمر بیٹھ گئے اور سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بے شک فضیلت والوں کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے بات کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انتہائی پست تھی، انتہائی نیچی آواز اور دھیمی آواز میں آپ بات کر رہے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی اور مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو صدیق اکبر کی محبت کا یہ عالم تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پس دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے اور یہ پریشانی میرے دل کو کھائے جا رہی ہے۔ حضرت عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے۔ جب حضرت عباس اپنی کام سے فارغ ہوئے اور چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں تو پریشان ہو گیا تھا، اللہ کے رسول کیا وجہ بنی ہے، کیا ایسی وجہ بنی ہے کہ آپ بڑی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ امرانی جبرائیل اذا حضر العباس ان اخفض صوتی، کہ صدیق مجھے جبرائیل نے حکم دیا ہے آکے کہ جب عباس آئیں کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں، جب وہ آئیں تو میں اپنی آواز کو نیچا رکھوں، میں اپنی آواز کو نیچا رکھوں۔ تو یہ ادب جو آپ نے سیکھا تھا، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر عہد خلافت میں صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق جب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو اپنی سواریوں سے اتر آتے، انہیں سلام کہتے، آہستہ بات کرتے اور ان کے ساتھ اس جگہ تک جاتے جہاں تک انہیں جانا ہوتا۔ تو یہ ایک ادب کا عالم تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے باادب تھے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگسار تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں، اس دور میں جن پر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا، ان لوگوں کی غمخواری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اور وہ غلام تھے، جس طرح وہ غلام تھے جن پر تشدد کیا جاتا تھا، ان غلاموں کی مدد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور انہی میں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ جب امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہا تھا، اپنے غلاموں سے حضرت بلال کو مختلف سزائیں دلوا رہا تھا۔ اور سزائیں کیوں دلوا رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو مارتا اور حضرت بلال احد احد کہتے چلے جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو صدیق اکبر کو بڑا رحم آیا اور بار بار اسے منع کیا کہ ایسا نہ کرو امیہ، ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو امیہ، ظلم نہ کرو۔ وہ تنگ آ گیا اور کہنے لگا ابو بکر اگر اتنی ہی اس سے ہمدردی ہے، اگر اتنا ہی اس پہ ترس آ رہا ہے، اگر اتنا ہی رحم ہے تو ابو بکر اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ جب بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے کہ بتاؤ کتنے میں بیچنا ہے، مجھے بیچ دو۔ یہ وہ کہنے لگا تیرے پاس ایک غلام ہے جو بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت شکل و شباہت والا ہے اور ذہین اور تجربے کار ہے، اور اس کے پاس 2000 دینار ہیں جو اس نے پونجی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں،
وہ غلام بھی دے دو، اس کی ساری پونجی بھی دے دو اور اس غلام کو لے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے سودا منظور ہے۔ یہ طے ہو جانے کے بعد امیہ نے جب دیکھا کہ کیوں خرید رہے ہیں تو اس نے ریٹ بڑھا دیا، کہتا ہے نہیں 40 اوقیہ چاندی مزید لوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے 40 اوقیہ چاندی میں تجھے مزید دیتا ہوں، اور غلام حضرت بلال کو خرید کر جانے لگے۔ جب جا رہے تھے تو امیہ ہنس پڑا اور پیچھے سے کہنے لگا ابو بکر تو بڑا ذہین تھا، بڑا ماہر اور تجربہ کار تاجر تھا، نہ جانے آج کیوں گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ یہ بات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو پیچھے مڑ کے کہنے لگے امیہ جسے تو گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے، جسے تو ہلکا غلام سمجھتا ہے، کم قیمت والا غلام سمجھتا ہے، امیہ اس کے قدموں پہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہت بھی میں نثار کر دوں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کے قدموں پہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہت کو نثار کر دوں، کیوں یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اسی طرح کے 7 ایسے غلام جن پر تشدد اور ظلم ہو رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ہم ضرور اس متقی کو، متقی نہیں بلکہ اتقا جو تقوی میں پڑا ہوا ہے، ہم اسے ضرور بر ضرور جہنم سے بچا لیں گے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے، اور وہ مال اس لیے کسی پر خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے اور وہ اس کا بدلہ اتار رہا ہے، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب کی، اپنے بزرگ رب کی رضا اور رضامندی کے لیے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کا رب اسے راضی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جہاں پر بھی پریشان حال لوگ ہوں، تنگ دست لوگ ہوں، اور آج اس معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو ہم اپنا مال ان پر خرچ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور اسی طرح دوسرا سبق ان واقعات سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا ادب کریں، ہمیشہ بڑوں کا ادب کریں۔ اور تیسرا سبق ہمیں ان واقعات سے یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے تو پھر اس حق پہ قائم ہو جائیں، پھر اس حق پہ قائم ہو جائیں، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پہ قائم ہو گئے تھے، ایمان پہ قائم ہو گئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی توحید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں دیا، پہلا خطبہ صدیق اکبر نے حرم میں دیا اپنے خاندان والوں کو اور دیگر لوگوں کو۔ جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد لوگوں میں انتشار ہو گیا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، آپ کو مارنے لگے، اتنا مارا، روایات میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، قبیلے والے اٹھا کے لے گئے اور کہنے لگے، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم صدیق اکبر کا انتقام لیں گے، ہم ابو بکر کا انتقام لیں گے، کیوں ان ظالموں نے ان پر تشدد کیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر کو ہوش آتا ہے تو ابو بکر کوئی اور بات نہیں پوچھتے، کہتے ہیں میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے سب سے پہلے یہ بات بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ بات جب قبیلے والے سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تجھے بچا کے لائے، ہم تیرے بدلے کی سوچ رہے ہیں اور تجھے اب بھی اپنے نبی کی فکر پڑی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہو، جس معاشرے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، جس معاشرے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرتے ہوں، محترم ناظرین کرام، ہمیں اس معاشرے میں صدیقی رول ادا کرنا ہے، صدیقی کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پہ چل کے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔